صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی رحم کن بر ماہ ما یا الہی رحم کن بر ماہ ما عفو کن جملہ گناہ ماہ ما ای چنی پیغمبرو سردار ما ربنا سلم وسلم دائما ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنود نام تو گفتن کمال ادبی محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء قابل صد تکریم و تحریم حضرات علماء کرام حضرت علامہ مولانا غلام اللہ صاحب مولانا عبدالحفیظ صاحب مولانا عبدالغفار چاچڑ صاحب عبدالرؤوف چاچڑ صاحب حضرات کی محنت کوشش آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے مدرسہ عربیہ نور القرآن حمادیہ سرحد گھوٹکی کا یہ علاقہ دستار فضیلت شان قرآن کریم عظمت قرآن کریم بلندی قرآن کریم مقام قرآن کریم سننے سنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا بڑے بڑے حضرات علماء کرام بزرگان دین شیوخ تشریف لائے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس مسجد مدرسے کو ہر مسجد مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے میرے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما جو تیرے گھروں کو چمکاتے ہیں تو ان کے گھروں کو چمکا مسلمانوں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدارس در اصل دین کے قلعے ہیں اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ ہوتا اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمیں غسل کا وضو کا پتہ نہ ہوتا اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارے گھروں میں حافظ قرآن موجود نہ ہوتے اللہ کا قرآن کریم موجود نہ ہوتا ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا پروردگار عالم کی عادت مبارکہ ہے اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیں یہ رب العالمین کی مرضی ہے جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو پروردگار عالم نے ایک سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنایا شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے ایک سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما دیا آج ہمارے ماحول میں کچھ جوانوں نے جنوں نے انسانوں نے مردوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے رب العالمین نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کو تمہاری ضرورت کوئی نہیں اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لے لیا کرتے ہیں عورت کمزور ہے ناقص العقل ہے عورت نہیں الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچی قاری قرآن نظر آتی ہیں
اس لیے مسلمانوں، جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ اگر گتے نے قرآن کریم سے پیار کر لیا پروردگار عالم نے گتے کو بلند فرما دیا۔ اگر کپڑے نے قرآن کریم سے پیار کر لیا، کپڑے نے نسبت حاصل کر لی، قرآن کریم کے قریب ہو گیا، پروردگار عالم نے غلیف کو بھی قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے اس کپڑے کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ اگر کاغذ نے قرآن کریم سے محبت کر لی، قرآن کریم سے نسبت حاصل کر لی، جس کاغذ پہ قرآن کریم لکھا گیا پروردگار عالم نے اس کاغذ کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ عظمتیں مل گئی، بلندی مل گئی، شان مل گئی۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، گلی گلی میں پرائیویٹ سکول موجود ہیں، نرسری سے لے کے MSc تک کی کتابیں پڑھنے کے بعد ردی میں بیچ دی جاتی ہیں۔ 1 کی کتاب ہے، 2 کی کتاب ہے، پرائمری کی کتاب ہے، اور میڈل کی کتاب ہے، میٹرک کی کتاب ہے، FSC کی کتاب ہے، BA BS کی کتاب ہے، MSc کی کتاب ہے، لاء کی کتاب ہے، میڈیکل کی کتاب ہے، تمام کی تمام دنیاوی کتابیں، دنیاوی علوم، یہ پڑھنے کے بعد تمام کی تمام کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ شان قرآن کریم ہے، عظمت قرآن کریم ہے، بلندی قرآن کریم ہے، مقام قرآن کریم ہے، اور جس کاغذ پہ اللہ کا قرآن کریم تحریر ہو گیا اسے ردی میں نہیں بیچا جاتا۔ مسلمان سر پہ اٹھاتے ہیں، محبت کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کر لیا، جس مرد نے قرآن کریم سے پیار کر لیا، جس جڑے نے قرآن کریم سے پیار کر لیا، قرآن والا بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، وہ بھی شان والا بنا، عظمت والا بن گیا، مقدروں والا بن گیا، خوش نصیب بن گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن والوں کو دنیا کی حکومت عطا فرما دی، قبر کی حکومت عطا فرما دی، ہر جہان کی حکومت مل گئی، اور قرآن والے دنیا کے بادشاہیں آپ دیکھ لیں، صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، پیر بھی، مولوی بھی، MNA بھی، MPA بھی، ناظم صاحب بھی، کونسلر صاحب بھی، ادھر حافظ قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن کو پروردگار عالم مصلی کا وارث بناتے ہیں، دنیا کا پیشوا بنا دیتے ہیں، دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، صدر سے لے کے چپڑاسی تک بڑے بڑے حسین پڑھے لکھے دنیاوی علوم حاصل کرنے والے تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے اقتدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن والا دنیا کا بادشاہ ہے، رب العالمین نے قرآن والوں کو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی، کبھی بھی قرآن والوں کی حکومت ختم نہیں ہوتی، قرآن والوں کی صدارت ختم نہیں ہوتی، ان کی حکومت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن والوں کی صدارت ختم نہ ہوگی، ان کی امامت ختم نہ ہوگی، ان کی پیشوائی ختم نہ ہوگی۔ تمام کے تمام دنیاوی لوگ پیچھے آ کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شان قرآن ہے، عظمت قرآن کریم ہے، بلندی قرآن کریم ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا، او مسلمانوں، قرآن کریم سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، پڑھنا پڑھانا تمہارا کام ہے، اور تمہاری ذمہ داری اٹھا دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قرآن والے بڑے محفوظ ہیں، رب العالمین نے قرآن والوں کو محفوظ قرار دے دیا۔ بڑی آواز چلی، مدرسے بند کر دو، مدرسے والے بند کر دو، قرآن والے ختم کر دو، قرآن ختم ہو جائے، لیکن مدرسے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے لیے دنیاوی کوئی انتظام نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں، اور بھی کسی کی طرف سے کوئی بھی انتظام نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دنیا والوں، یہ شان قرآن کریم ہے، عظمت قرآن کریم ہے، بلندی قرآن کریم ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ پروردگار عالم قرآن کی بھی، قرآن والوں کی بھی ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ قرآن والا دنیا میں بھی محفوظ ہے، قرآن والا قبر میں بھی محفوظ ہے، قرآن والا میدان محشر میں بھی محفوظ ہے۔
قریب کی بات عرض کرتا جاؤں، ملتان مدینہ الاولیاء ولیوں کا شہر ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ساری کی ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت میں گزار دی، آدھی جیل میں گزاری، آدھی ریل میں گزاری۔ حضرت کے شہزادے ابو ذر بخاری 29 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حالیہ بارشوں میں حضرت کی قبر بیٹھ گئی۔ جب حضرت کی قبر کھولی گئی 29 سال کے بعد کفن بھی میلا نہیں ہوا، جس میں اثر بالکل صحیح سالم موجود ہے۔ آج بھی حضرت کی قبر سے، قرآن والے کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مخدوم پور پاوڑا ضلع خانیوال کا علاقہ ہے، حضرت کی قبر پہ چلے جاؤ، آج بھی حضرت کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ افسا کے طلباء طالبات کی قبروں سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریونڈ چلے جاؤ، حاجی عبد الوہاب صاحب کی قبر سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ نیٹ فیس بک کا دور ہے، کچھ کہنے سننے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جتنے بھی علماء طلباء، نماز والے، قرآن والے، امام الانبیاء کی غلامی کرنے والے، تابعداری کرنے والے، اور جتنے بھی قرآن سے محبت کرنے والے دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی تمغہ دے دیا، دنیا میں ہی انعام دے دیا، اور قرآن والوں کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ محاسن اسلام رسالہ چھپتا ہے، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کئی بھائی غیر حافظ ہیں، ایک بھائی حافظ ہے، دوسرے دنیا دار بھائی بٹے کا کام کیا کرتے ہیں، اینٹیں پکانے کا کام کیا کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دنیا دار بھائیوں نے کہا، حافظ صاحب آنا، ہم نے بٹے کو آگ لگانی ہے، بٹے کی ابتدا کرنی ہے، ہم نے اینٹوں کو آگ لگانی ہے، کاروبار کی ابتدا کرنی ہے، آپ آ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حافظ صاحب نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ دنیا دار بھائیوں نے اپنے بھائی کو عداوت کی بنا پہ بٹھے میں ڈال دیا، اینٹیں لگا کے آگ لگا دی۔ حافظ صاحب عصر سے لے کے رات 12 بجے تک دہکتی ہوئی آگ میں رہے۔ 12 بجے اماں کو خیال آیا میرا بیٹا حافظ واپس نہیں آیا، پولیس تک بات پہنچی۔ جب پولیس والوں نے سختی کی، بھائی کہنے لگے حافظ صاحب تو جل گئے ہوں گے، پولیس والے کہنے لگے اینٹیں ہٹاؤ، قرآن والے کو کہاں ڈالا تھا؟ جب اینٹیں ہٹائی گئی عصر سے لے کے 12 بجے تک حافظ قرآن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا جلتی ہوئی آگ میں بالکل صحیح سالم موجود ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ پروردگار عالم دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں قرآن والا، قرآن میں اللہ کا کلام ہے، میں پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے، میں پروردگار عالم اس کو نازل فرمانے والا، امام الانبیاء جھولی پھیلا پھیلا کے اللہ کے قرآن کریم کو لینے والے، اور دنیا والوں اس کی حفاظت بھی ذمہ واری اللہ کی ہے، قرآن والوں کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ واری ہے، مدارس کی حفاظت کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ واری ہے۔ پولیس والوں نے حافظ صاحب سے کہا کارگزاری سناؤ، حافظ صاحب کہنے لگے میرے بھائیوں نے مجھے آگ میں ڈال دیا، میں نے خود سنا۔ رب العالمین کی طرف سے آواز آ گئی، یا نا رکونی بردا وسلاما علی، اے آگ اگر خلیل اللہ کے لیے گلے گلزار بن سکتی ہے، یہ تو قرآن کریم پڑھنے والا ہے، شان قرآن ہے، عظمت قرآن حاصل کرنے والا ہے، محبت قرآن اس کے دل میں موجود ہے، اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، آگ اس کے لیے سلامتی والی بن جا۔ میں قرآن کریم پڑھتا رہا، رب العالمین نے آگ کو میرے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، رب العالمین نے میری مسجد پیش فرما دی، میں نے مقتدیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی ہے۔ میں چونکہ روزے سے تھا، رب العالمین نے میرے لیے افطاری کا انتظام کر دیا۔ ایک سفید ریش والا آیا، سونی صورت والا آیا، نورانی صورت والا آیا، میرے لیے مزیدار کھانا لے کے آیا، پینا لے کے آیا، مشروب لے کے آیا۔ رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے ایسا مزیدار کھانا کبھی نہیں کھایا۔
میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، رب العالمین نے میری مسجد پیش فرما دی، میرے مقتدی آ گئے، باجماعت میں نے مقتدیوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے، تراویحوں میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، میں قرآن کریم کو پڑھتا رہا، میں قرآن کریم اپنی زبان سے ادا کرتا رہا، آگ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، آگ میرے قریب نہ آئی، آگ نے مجھے جلایا نہیں، آگ نے جلسایا نہیں، کیونکہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی بھی، قرآن والوں کی بھی، ہر میدان میں، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان معاشر میں بھی پروردگار عالم حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ مبارک ہو ان بچوں کو جنہوں نے یہاں قرآن کریم یاد کیا، اساتذہ کو مبارک ہو، مدرسے والوں کو مبارک ہو، معاونین حضرات کو مبارک ہو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کو جنت مفت میں چاہیے وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائے۔ حدیث مبارکہ ہے، فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے، آپ پڑھا کرتے ہو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ نوری ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، نوری تاج پہنے بیٹھے ہوں گے، لوگ عرض کریں گے رب کریم یہ کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اللہ پاک فرمائیں گے انبیاء کا مقام بلند ہے، صحابہ کا مقام بلند ہے، بزرگان دین کا مقام بلند ہے، اہل بیت کا مقام بلند ہے، رب کریم یہ پھر کون لوگ ہیں؟ نوری ممبر پہ بیٹھے ہیں، نوری تاج پہنے بیٹھے ہیں، مزے سے کھانا کھا رہے ہیں، پہلی پہلی دعوت ہو رہی ہے، پروردگار عالم ان کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، شان کیسے مل گئی، عظمت کیسے مل گئی، بلندی کیسے مل گئی، ارشاد خداوندی ہوگا یہ تو میرے حافظ قرآن، قاری قرآن کے ماں باپ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے لیے وقف کیا، انہیں حافظ بنایا، ان کے سینوں میں پورے کا پورا قرآن کریم محفوظ کر دیا، اور آج رب العالمین نے ان کی اماں کو بھی ابا کو بھی بدلے میں جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، انہیں نوری تاج پہنایا، نوری ممبر پہ بٹھایا، پروردگار عالم نے حافظ قرآن کی آج پہلی پہلی دعوت فرمائی ہے۔ رب العالمین حافظ قرآن سے فرمائیں گے آجا جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، الف لام میم پڑھنا شروع کر دے، جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری ہے۔ کتنے درجے اللہ پاک عطا فرمائیں گے؟ 6666 آیتیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک درجے بھی حفاظ کرام کو اتنے ہی عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے آپ صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتا چلا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری ہے۔ آج قرآن کریم کی محبت میں تشریف لانے والوں، مدرسے کے جلسے پہ آنے والوں، فضیلت قرآن کریم کے جلسے پہ آنے والوں، دل میں محبت لے کے آئے اور خوشیاں منانے والوں، اور سرحد کے لوگوں آج آپ نے قرآن کریم کے لیے خوشیاں منائی، بچوں نے قرآن کریم یاد کر لیا، ان حفاظ کرام کی محبت میں تشریف لائے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم فرمائیں گے حافظ صاحب قاری صاحب تو جنت میں آ گیا، اور دیکھ لے کچھ لوگ تجھ سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے تجھ سے محبت کرتے تھے، تو قرآن والا ہے، حافظ قرآن ہے، تو نے قرآن کریم یاد کیا ہے، معاونت بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، ان کے ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ اس لیے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن کریم سنایا کرو، قرآن والوں سے محبت کیا کرو، قرآن والوں کا ادب و احترام کیا کرو۔ حضور نے فرمایا یہ کام کبھی نہ کرنا، قرآن والوں کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ پھر دنیا میں ہی تباہی اور بربادی آئے گی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی 10 بندوں کو پکڑ کے اللہ پاک فرمائیں گے جنت میں لے جا، کچھ لوگ کہتے ہیں 70 آدمیوں کو پکڑ کے جنت میں لے جا، لیکن بعض علماء نے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اگر حافظ قرآن سے، قرآن والوں سے
محبت کرنے والوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرمائیں گے سب کو پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، اور کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی۔ کیا کہنا، مدینے والی سرکار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ارشاد خداوندی ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا نبی، چاند کا نبی، سورج کا نبی، ستاروں کا نبی، شجر کا نبی، حجر کا نبی، جمادات کا نبی، نباتات کا نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی۔ امام الانبیاء کی شان میں اللہ کا قرآن کریم نازل ہو گیا۔ مسلمانوں، آج ہم امام الانبیاء کی ثنا خوانی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دنیا والوں، میں پروردگار عالم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، عظمت میں، بلندی میں، ثنا خوانی میں پورے کا پورا قرآن کریم نازل فرما دیا۔ رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما دیا۔ اور دنیا کا دستور ہے، بادشاہ بولے اسے گفتگو کہا جاتا ہے، اخبار نقل کرتا ہے، ٹیلی ویژن نقل کرتا ہے، نیٹ فیس بک نقل کرتا ہے، صدر نے یوں کہا، وزیر اعظم نے یوں کہا، لیکن آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے لبوں کو حرکت دے اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے پنجاب کا رواج ہے، لوگ بیان سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کے یہاں رواج نہیں تو چلو تھوڑا سا سیکھ لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ چلو زبردستی صحیح کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ اگر اللہ چاہے زبردستی کھلا بھی سکتے ہیں۔ ہم زبردستی کے آج مسلمان ہیں نا، ورنہ ایسی بات نہیں، اسلام والی کوئی بات نظر نہیں آتی، زبردستی والا سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا نا بیان میں کہ اللہ چاہے تو زبردستی کھلا بھی سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی مجھے کون ہے کھلانے والا؟ نعوذ باللہ، اللہ مجھے نہیں کھلا سکتے۔ گھر گیا، اس کی والدہ نے کہا بیٹا کھانا کھا لے۔ کہنے لگا ماں مجھے کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تنگ آ کے جنگل میں چلا گیا، اماں وہاں کھانا بھی لے کے آ گئی، بیٹا کھانا کھا لے۔ کہنے لگا ماں مجھے کوئی کھلانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے؟ اماں نے کہا بیٹا یہ کھانا پڑا ہے، جب دل کرے یہ کھانا اٹھا کے کھا لینا۔ اللہ نے ڈاکوؤں کو بھیجا، کھانا بھی تازہ ہے، بندہ بھی سویا پڑا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کھانا بہترین ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، اس میں کوئی زہر نہ ہو، مضر شے نہ ہو۔ اس بندے کو اٹھایا کہ کھانا کھا، اس نے کہا نہیں کھاتا۔ انہوں نے پٹائی بھی کی، کھلے بھی لگائے، ڈنڈے بھی لگائے اور کھانا بھی کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد دوڑتا دوڑتا مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب مسئلہ پورا بیان کیا کرو۔ اللہ چاہے تو اپنے بندے کو ڈنڈے مار مار کے کھلاتا ہے، آپ نے یہ تو بتایا نا۔ تو ہم بھی زبردستی کے مسلمان ہیں، اللہ نے زبردستی مسلمان بنا دیا۔ تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام والا بنایا، قرآن والا بنایا۔ جیسے مجھ سے قبل حضرت علی شریف والے فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں غسل والا بنایا۔ دیکھو نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے، صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ غسل کرنا بھول گئے تو پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دلوایا۔ یہ اسلام کا مقام ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ عظمت قرآن کریم ہے، شان قرآن کریم ہے، بلندی قرآن کریم ہے۔ پروردگار عالم نے اسلام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر اپنے لبوں سے حرکت دیں اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ من موہن نبی من ٹھار نبی
من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جے بولے تو منہوں پھل کر دے انوار دیاں برساتاں نے انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن اور جس رات دے تڑکے آپ آئے اس رات دیاں کیا باتاں نے او کیڈے کرم ہوئی سرکاراں دے غم ٹل گئے غم دے ماراں دے فتح اللہ والی سے جتے گے ملاقات دیوں کیا باتاں نے ہر نبی کو معراج زمین پہ ہوا کسی کو چھرے کے نیچے معراج ہوا آرے کے نیچے معراج ہوا چیخہ میں معراج ہوا کیا کہنا صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا میزبان خدا مہمان مصطفیٰ عرش عظیم کا مہمان جنتی براق سواری بن کے آیا جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے 70 ہزار فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے نالین مبارک اتارنا چاہے ارشاد خداوندی ہوا محبوب علیہ السلام کیا کرنے لگے ہو میرے اللہ میں اپنے نالین مبارک اتارنے لگا ہوں فرمایا محبوب آج شب معراج ہے میزبان خدا ہے مہمان مصطفیٰ ہے عرش عظیم کا مہمان ہے آج نالین مبارک اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں صدیوں سے میں اللہ کا عرش آپ کے جوتوں کا منتظر ہے نالین سمیت میں اللہ کے عرش پہ تشریف لے آؤ یہ وہی اللہ کا قرآن ہے جسے سیدنا صدیق اکبر نے تلاوت کیا عمر فاروق نے تلاوت کیا عثمان غنی نے پڑھ کے دکھایا علی المرتضیٰ نے پڑھ کے دکھایا کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت نے اسی قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھائی ہے نواز رسول جگر گوشے بطول جنت کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے شہداء کربلا موجود ہے جوان علی اکبر شہید ہو گیا معصوم علی اصغر شہید ہو گیا قاسم ابن حسن شہید ہو گیا 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے حسین بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں حسین نے ایسا قرآن پڑھا انسان تو انسان رہے ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی مسلمانوں آج دنیا کا دستور ہے مساجد میں مدارس میں کرسیوں پہ ممبروں پہ چارپائیوں پہ تپائیوں پہ کوٹھیوں میں بنگلوں میں جدادوں میں مربوں میں نرم بیڈ و بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوشے بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے حسین نے ایسا قرآن پڑھا ایسے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی انسان تو انسان رہے ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود ان پر شجاعت ہو تو ایسی ہو آج ہم بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں صحابہ کی غلامی کرنے والوں امام الانبیاء کی تابعداری کرنے والوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں امت مسلمہ کو تعلیم دے رہی ہے اور لوگوں بچڑوں کی شہادت پہ نماز قضا نہیں کی بچڑوں کی شہادت پہ قرآن کریم کی تلاوت کو قضا نہیں کیا حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں وضو کے لیے کہاں سے آتا حضرت حسین نمازی
نمازی، حضرت حسن نمازی، حضرت علی نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، ازواج مطہرات نمازی، بنات رسول نمازی، حسین میدان کربلا میں کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہی ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں۔ رب کریم شہادت کی ضرورت ہے، شہادت گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں، تلواریں چلاتے ہوئے نہیں۔ رب کریم میری دعائیں حسین کا سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ تو آخری بات عرض کر دوں، ہمارے ان مدرسوں کو چھوٹے چھوٹے مدرسے نہ سمجھا کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہ علماء کی محنت، قرہ حضرات کی محنت، حفاظ کرام کی محنت، آپ حضرات کی معاونت، خدمت اور آپ حضرات کا تعاون، مسلمانوں کا شوق، ذوق، محبت، ساری دنیا میں انہی مدرسوں کا فیض موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا فیض، بڑا مدرسوں کا فیض الحمدللہ مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے، مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے، وفاق المدارس رسالہ چھپتا ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام کعبہ قاری عبد الرحمن سدیس مد ظلہ العالی ہمارے پاکستان کے 4 قرہ حضرات کا شاگرد ہے، جو کبھی بیت اللہ میں امام بنا کھڑا ہے، کبھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسجد نبوی میں امام بنا کھڑا ہے، کبھی حرم بیت اللہ میں امام ہے، کبھی حرم نبوی میں اللہ نے امام بنایا۔ یہ ہمارے انہی دینی مدارس کا فیض ہے کہ الحمدللہ انہی دینی مدارس کا فیض یو کے میں، امریکہ میں، لندن میں، پوری دنیا میں الحمدللہ انہی مدرسوں کے پڑے ہوئے طلباء، علماء، قرہ حضرات ساری دنیا میں محنت کر رہی ہیں۔ جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھاؤ، بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کرے ڈاکٹر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، دنیاوی تعلیم بھی ہو، لیکن قرآن کریم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا، نہ قبر میں گزارا، نہ میدان محشر میں گزارا۔ مسلمانوں حضور کا فرمان ہے اللہ کا قرآن قبر میں کام آئے گا، جہاں ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے وہاں اللہ کا قرآن کریم کام آتا ہے۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 مصرے میرے رفیق اس پر پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا۔